کہ آپ نے فتویٰ دیا تھا کہ اگر کسی شخص کا بیت اللہ کے اندر وضو ٹوٹ گیا، رش کی وجہ سے دقت بہت زیادہ ہے، صفیں درم برم ہوں گی، اہل علم کی رائے کے اندر وہیں بیٹھے بیٹھے تیمم کر سکتا ہے، جبکہ اس جگہ پہ فرش بھی پکا ہے، گرد و غبار بھی نہیں ہے، مٹی بھی نہیں ہے، ایسی حالت کے اندر تیمم درست ہوگا؟ بہت اچھا سوال۔ میں نے جو چیز بیان کی وہ تو ہر شخص اپنے مشاہدے سے معلوم کر سکتا نا کہ وہاں اگر کعبہ کے پاس وضو ٹوٹ جائے تو باہر نکلتے نکلتے نماز کا وقت ہی گزر جائے گا، لاکھوں کا مجمع ہوتا کہاں نکلے گا وضو کرے گا؟ تو اس کا حل میں نے بعض اہل علم کی رائے کے مطابق یہ بتایا کہ وہ وہاں ہی تیمم کر لیں۔ اب اس پر یہ سوالوں نے کیا کہ وہاں مٹی نہیں ہوتی، صاف کرتے رہتے نا فرش کو، تو اس کے لیے بھی آپ یہ بات سمجھ لیں کہ مٹی کا ہونا ضروری نہیں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ تراب ہونی چاہیے، مٹی نہیں۔ سطح ارض جو قرآن نے کہا نا سعیدن طیبہ، وہاں مٹی کا ذکر نہیں، سطح زمین، بس پتھر ہیں، زمین ہے، وہاں گھاس ہے، برف ہے، زمین جس کو کہتے دھرتی، وہاں کسی چیز پر بھی ہاتھ مارے تو یہ اس کا درست ہے۔ اب جو لوگ اس کے قائل نہیں کہ نہیں مٹی چاہیے، انہیں بھی اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ فاقد الطہورین کا مسئلہ سارے میرے بھائی میں نے سمجھ کہ اگر کسی کو پانی بھی میسر نہیں، پاک مٹی بھی نہیں مل رہی، تو پھر یہ رائے بھی بہت اعلیٰ اور بالکل صحیح ہے کہ بغیر کچھ کیے نماز پڑھے، نہ وہ تیمم کرے نہ وضو کرے، اس کو کہتے ہیں فاقد الطہورین کہ دونوں پاک کرنے والی چیزیں میسر نہیں، نہ پانی ہے نہ مٹی۔ ان علماء نے یہ بات جو کہی امام احمد بن حنبل اور شیخ عبدالعزیز بن باز نے بخاری کے حاشیے میں بڑے دلائل سے اس کو ثابت کیا، اور واقعی صحیح ہے، کیونکہ جب تیمم کا حکم نہیں تھا صرف وضو کا تھا، اس وقت لوگوں نے بلا وضو نماز پڑھی۔ رسول کریم علیہ السلام نے بھیجے تھے ایک مہم پر، پانی نہیں، انہوں نے ویسے ہی پڑھ لی، اس وقت صرف وضو تھا، مگر آپ نے نہیں کہا کہ دہراؤ نماز تھی۔ تب بھی کسی کو ایسے حالات پیش آ جائے وقت پر نماز پڑھے، لیٹ نہیں کرنا کہ نہیں پانی ملے گا تو کرے۔ پانی قیامت تک تو مل ہی سکتا، پانی ملنے کا مطلب ہے نماز کے وقت کے موقع پر، بعد میں تو مل ہی سکتا، پھر کب وقت آئے گا کہ پانی نہیں ملا؟ اس وقت نہیں مل رہا، جب وہ نماز پڑھنا چاہتا تو نہیں ملتا، تیمم کرے۔ اگر گاڑی وغیرہ میں سوار ہے، وہاں زمین بھی نہیں، دھرتی نہیں جس پر ہاتھ مار سکے، تو فاقد الطہورین بن کچھ کیے کرے۔ یہاں لوگوں نے کئی رائے پیش کی کہ نہیں وہ نماز پڑھ لے، نقل کرے نماز، پھر بعد میں پڑھے گا۔ کچھ نے کہا نہیں اس وقت بھی اس طرح دہرائے رسمی طور پر، بعد میں، یہ سب باتیں فضول ہیں۔ شریعت میں ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم، جو تمہارے بس میں ہے اس وقت وہ کرو۔ اس وقت بس میں یہی ہے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، اللہ اکبر کہے نماز، لیٹ نہیں کرتے۔ اس لیے دونوں جو ہے نا فتوے کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ مٹی چاہیے نہیں مل رہی، وہ فاقد الطہورین سمجھ کہ وہاں حرم میں پھر اس کو کیا ملے گا، اور اگر میری بات کو مانے کہ صرف زمین کا اللہ نے کہا کہ زمین پر ہاتھ مارو، وہاں مٹی کی کوئی شرط نہیں لگائی، اس لیے فرش پختہ پر ہی آپ ہاتھ ماریں، ایک مرتبہ ہی مارنے، دونوں ہاتھ منہ پر مل لینے، اور وہی یہاں نا گھٹوں سے لے کر ہتھیلیوں پر مل دینے، تیمم ٹھیک ہے، بالکل آپ کی نماز درست ہے۔ اگر مولانا تختہ وغیرہ ہو، لکڑی ہو، اور کشتی کے اندر بندہ سوار ہو، اس کا ہی وہ ہے نا حکم، پھر فاقد الطہورین، وہاں نہ زمین ہے، ارض بھی نہیں ہے، اور نہ پاک پانی اگر میسر آ رہا، اگر تو وہ کنارے سے کر سکتا وضو کر لے، ورنہ وہی ہے کہ دونوں چیزیں میسر نہیں، وہ بین کیے کچھ پڑھے، یعنی کام کرے گا۔ اگر اس کا مطلب کہنے کا کہ ابتدائیہ نہ بھی ہو تو نماز پڑھے گا، نماز پڑھے۔ یہ جو کہتے ہیں نا نماز اس لیے لیٹ کر دی، قضا کر دی، دین میں اللہ کے بندو اس کا کوئی سبب، قضا نام کی کوئی شے اسلام میں نہیں ہے۔ دو آدمی ہیں جنہیں وقت کے بعد نماز پڑھنے کی اجازت ہے، وہ قضا نہیں ادا ہے، وہ نہیں قضا، ان کا ٹائم نہیں ہوا، سویا رہ جائے بعد میں جاگے، جب جاگے اب اگر لیٹ کرے گا مجرم، اسی وقت وضو کرے اور ادا کرے، بے شک دن کے 9-10 بج چکے، اگر اسی وقت جاگے، حضور نے فرمایا نیند میں انسان کو کوئی نہیں اللہ کی طرف سے برا بلا کہا جاتا، جب وہ جاگا پڑھ اور ایک نسیان ہو جائے کہ یاد ہی نہیں رہا کہ میں نے نماز پڑھنی ہے، وقت گزر گیا اور پھر یاد آیا کہ میری تو فلاں نماز رہتی، یہ دو کو اجازت ہے۔ جو جانتے بوجھتے وقت گزارتے نا، پانی نہیں تھا، نیچے اترنے کا موقع نہیں تھا، قبلہ رخ نہیں تھا، یہ سارے عذر باتیں ہیں۔ جو ہو سکتا نا موقع پر، بس میں بیٹھے اسی سیٹ پر جدھر کو جا رہی اللہ اکبر کر بس نماز پڑھ دیں، وہ ساری ان نمازوں سے بہتر ہے جو آپ نیچے اتر کر پڑھیں، وقت پر نماز پڑھیں۔ اگر کوئی بندہ عادتاً سویا رہتا ہے اور فجر کی نماز دیر سے پڑھتا ہے، عادتاً تو ایسی بات بری ہے، مگر پھر بھی اللہ کی رحمت بڑی وسیعت ہے صاحب، اس بارے میں ہمیں وہ واقعہ جو نا وہ کچھ سہارا دیتا کہ جس صحابی کے بارے میں منافق نام مرادوں نے تہمت لگا دی تھی، ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، صفوان ابن معطل،
ان کی بیوی نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ میرا خاوند جو ہے نا دن چڑھے نماز پڑھتا، کبھی وقت پر اس نے نماز نہیں پڑھی اور روزہ نہیں رکھنے دیتا، مجھے نماز نہیں پڑھنے دیتا۔ آپ نے پوچھا صفوان بتاؤ، انہوں نے کہا یا رسول اللہ جو ہے نا دن چڑھے نماز پڑھنے کے لیے، یہ صرف میں نہیں، ہمارا پورا قبیلہ، ہمارا یہ ہے کہ دن سارا اونٹ چلاتے ہیں، ہانکتے ہیں، اس پر پانی لاتے ہیں، لوگوں کے گھروں میں دیتے ہیں، باغوں کو پانی مہیا کرتے ہیں، تھک جاتے ہیں، صبح جاگ ہی نہیں آتے۔ آپ نے فرمایا جب جاگا کرو تو پڑھ۔ نماز کا پوچھا روکتے، اس نے کہا فرض نماز سے نہیں میں روکتا، میں بھی پڑھتا ہوں، یہ نفل پڑھتی رہتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں میں جوان آدمی ہوں، کوئی کام اور نہیں ہے نماز نفل کے علاوہ؟ آپ نے فرمایا نہیں، صورتیں بھی بہت پڑتی تھی، ایک رکعت میں کئی، آپ نے فرمایا بس ہر رکعت میں ایک ہی صورت کافی۔ روزے کا اس نے کہا کہ نفل روزے جو ہے نا یہ میرے لیے قابل قبول نہیں، میں گھر میں، آپ نے پھر یہ پابندی لگا دی کہ جس عورت کا خاوند گھر پر موجود ہو وہ اس کی اجازت کے بغیر نفل روزہ نہیں رکھ سکتی۔ ایسا دین حکمت پر مبنی۔ جی فرمائیں۔